نمبر 6 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وإذ قال موسى لقومه اور جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے احسانات جو اس نے تم پر کیے اذ انجاکم من آل فرعون خاص طور پہ جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے یسومونکم سوء العذاب جو چکھاتا تھا تمہیں بہت برا عذاب وَيَذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور ذبح کر دیتا تھا تمہارے لڑکوں کو اور زندہ رکھتا تھا تمہاری لڑکیوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب کہ اعلان کیا تمہارے پروردگار نے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر گزار ہوگے تو ضرور میں نعمت کو بڑھاؤں گا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب بڑا سخت ہے وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اگر ناشکری کرو تم سب بھی اور وہ سب بھی جو زمین میں ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ بس بے شک اللہ پاک پھر بھی بے پرواہ ہے تعریفوں والا ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نعمت کے شکرانے کا حکم دیا ہے اور خاص طور پہ اس نعمت کا تذکرہ ہے جس کو ہم آزادی کی نعمت کہتے ہیں اور آج 14 اگست ہے آزادی کا دن ہے حسن اتفاق ہے کہ ترتیب منصوبات میں آیات بھی آج وہی آئی ہے جن کا تعلق آزادی کی نعمت کے ساتھ عزیزان محترم اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر وقت ہر آن برس رہی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک منٹ کے اندر وہ تقریباً ایک دن کے اندر جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں دفعہ سانس لیتا ہے اندر کو نکالتا ہے باہر کو نکالتا ہے یہ سانس کی ایک نعمت ہے جس سے انسان کی زندگی چل گئی
کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، آکسیجن کو اپنے اندر داخل کرتا ہے، اور انسان کی یہ زندگی کی ڈور چلتی رہتی ہے۔ اگر ایک انسان انہیں سانسوں کو گنے اور پھر ان کو گن کر اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا کرے۔ ایک سانس ہے صرف، اس سے آگے جتنی نعمتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کھانے کی، پینے کی، بیوی بچوں کی، اور اسی طرح مال مکان جائیداد کی، اچھی سواریوں کی، ایک ایک نعمت کو انسان گنتا جائے، اللہ فرماتے تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ محترم نعمتوں میں بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا اصول ہے، جیسا کہ زیر 10 آیات میں دوسری آیت میں واضح اور باشکاف الفاظ میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت کو ضرور بڑھاؤں، ضرور اس میں اضافہ کروں۔ میرے بھائیو، اس نعمت خداوندی پہ بھی ہمیں شکر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق نصیب فرمائی، اس کے ساتھ جد و جہد کے حاصل کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ابھی اس مقصد سے بہت دور ہے، بہت سو دور ہے۔ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں پہ نظام شریعت اللہ کا نظام ہوگا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے 70 سال گزرنے کے باوجود ابھی ہم اس کی طرف چلنا بھی شروع نہیں ہوئے، اور ابھی بھی وہی طاقتیں مختلف انداز سے ہمارے فیصلے کرتی ہیں، ہمارے بجٹ تک بناتی ہیں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے نظام حکومت میں ہر جگہ ان کا دخل ہے۔ تو اس مکمل آزادی کی جد و جہد کا عزم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جو آزادی اللہ نے نصیب فرمائی اس کا شکر بھی ضروری، اور اس کی تکمیل اور اس کے مقصد کو حاصل کرنے کا عزم اور اس کے لیے جد و جہد یہ بھی آج کا دن ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی غلام، بنی اسرائیل سے قابل تھا فرعون۔ اس زمانے میں بھی قابل قوتیں تھیں، آج بھی قابل قوتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل اینڈ کمپنی قابل تھی، آپ نے ان کو بھی فرمایا کہ اس امت کا فرعون، یعنی ہر قابل کو فرعون کہا جا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو فرعون کے ہاں مقبول تھی، اور اس قدر ظالم اور اس قدر شدید قسم کا جابر انسان تھا وہ، اس کو نجومیوں نے بتایا کہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کی قوم میں، اور اس بچے کی وجہ سے تیری سلطنت ختم ہو جائے، تیری بادشاہت جاتی ہے۔ اب اس کو اپنی بادشاہت بچانے کی اس قدر فکر ہوئی، اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کے لیے اس نے 90,000 بچے، بعض روایات میں 70,000 بچے اس نے قتل کروا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو۔ فرعون کی فوجیں، اس کے سپاہی اور اس کے لشکری وہ ایسے جیسے کتے جو ہے وہ اپنی کود سونگ کر پہنچ جاتے، اس انداز سے پھرتے، اور جس بنی اسرائیل کے گھر میں پتہ چلتا کہ بچہ پیدا ہوا ہے وہاں جا کر اس بچے کو چھینچے اور قتل کر دے۔ 90,000 یا 70,000 بچے اس نے قتل کروائے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ۔ لیکن اللہ کی شان جو ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور میرا رب جو فیصلہ کر دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ پیدا کیا پالا، بلکہ فرعون کے گھر میں پالا، اس کی بیوی کے ذریعے بنوایا۔
اس کے گھر پہ، اس کے خرچے پہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی، اور پھر یہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی رہائی کا سبب بنے، فرعون کے سلطنت اور اس کے اقتدار کے ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو اسی آزادی کی نعمت کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اذکروا نعمت اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس اللہ رضا نے فرعون والوں سے نجات دی۔ قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں تو قرآن میں یہ بھی کہا، اذ انجاکم من فرعون، فرعون سے نجات دی، بلکہ ہمیں من آل فرعون، یعنی فرعون سے بھی اور فرعون جیسی سوچ رکھنے والوں سے بھی اللہ نے تمہیں نجات دی۔ فرعون کے سارے جو ہے چمچوں کرچوں سے اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ آج میرے عزیز دوستوں، بدقسمتی سے ہم نے انگریز سے تو نجات حاصل کی، پر اس کی باقیات اب بھی ہم پر مسلط ہیں، ان سے نجات حاصل کرنا ابھی باقی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مکمل آزادی اس کو فرمایا کہ فرعون اور فرعون والے، فرعونی سوچ رکھنے والے سب سے اللہ نے تمہیں نجات دی۔ یسوعونکم، خاص طور پر فرمایا اس کا یہ ظلم اور اس کا یہ جبر کہ وہ تمہیں شدید ترین تکلیفوں میں مبتلا رکھتا، یہاں تک کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرا دیتا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ میرے عزیز دوستوں، اگر کہیں ایسے ظالم اور قابل اور جابر لوگ وہ اقتدار میں آ جائے تو یہ رب کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے تمام امتحانوں سے محفوظ رکھے، اور اگر امتحان بڑھ جائے تو اللہ ہمیں استقامت اور صبر اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس اعلان خداوندی ان تعذر، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان، خدا اعلان، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت کو ضرور بڑھاؤں گا۔ یہاں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا لأزیدنکم، کئی تاکیدیں لگا کے اللہ پاک فرمایا شکر تم نے کرنا ہے، نعمتیں میں نے بڑھا دی۔ جتنا بندہ شکر کرتا جاتا ہے اللہ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور جتنا بندہ ناشکری کی طرف جاتا ہے اسی قدر نعمتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ کیونکہ اگلا جملہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، کفر سے مراد یہاں پہ بڑا کفر بھی ہو سکتا ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ناشکری ہے۔ فرمایا کہ عذاب شدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور کفر سے مراد یہاں شکر کے مقابلے میں ناشکری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے کہ میں نعمت کو چھین لیا کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ہمیں روزانہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ انسان یوں کہے الحمدللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، یہ ایک مکمل شکر، الحمدللہ کہنا ایک مکمل شکر۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے یہ جملہ ہر نعمت پہ کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح ایک جملہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، دو جملے ہیں، مختصر جملے، ان کو ہم یاد کریں اور مستقل اپنا ورد بنائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اے اللہ سارے شکر تیرے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا،
کسی بھی نعمت کوئی نعمت یاد آئے تو اس نعمت پہ انسان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے. صرف سجدہ کرنا اکیلا شکر کے لیے یہ بھی روایات میں ثابت ہے. اس لیے کبھی کبھار ہمیں صرف سجدہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کم از کم روزانہ 2 نفل انسان شکر کی نیت سے پڑھے اور اس میں نیت یوں کرے یا اللہ ظاہری باطنی دینی دنیاوی جو نعمتیں اور نعمت ایمان خاص طور پر یا اللہ جو مجھے تو نے دینی نعمتیں دی جو دنیاوی نعمتیں دی جو ظاہری نعمتیں دی جو باطنی نعمتیں دی اور اللہ خاص طور پہ نعمت ایمان پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا. اس نعمت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا ہی اور اللہ خاتمہ بھی ایمان میں نصیب فرمائے گا. ہمیں میرا اصول ہے اگر تم شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھاؤں گا, تم ناشکری کرو گے میں نعمتیں چھین لوں گا. آزادی والی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا ہم شکر بھی کریں. اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی اور مکمل آزادی کی جدوجہد کا عزم بھی کریں. اللہ پاک اس نعمت کو اور بڑھائے. اور اگر ناشکری کرو گے اور اس کی بڑی بڑی کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ نعمت اللہ پاک نے عطا کی تھی اس مقصد سے گریز کرنا اور اس مقصد سے پیچھے ہٹنا بلکہ ناک منہ چڑھانا. لو جی یہ اسلام کی بات کہاں سے آ گئی, کلمے کی بات کہاں سے آ گئی, نظام خدا کی بات کہاں سے آ گئی. ناک منہ چڑھانا اور اس سے پیچھے ہٹنا یہ اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے. اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جس طرح کے بنگلہ دیش بھی پاکستان کا اس کا بھی نعرہ یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن نعمت خدا بندی کی اس ناشکری پہ آج وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیکولر جمہوری بنگلہ دیش ہے. اس کا نام بھی اسلامی نہیں, اس کے نام میں اسلام کا لفظ بھی نہیں. خدا نہ خواستہ یہ نعمت اللہ ہم سے چھین نہ لے. اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ بچا کچا پاکستان ہمارے پاس رہے اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو حاصل کیا ہم اس مقصد کو پورا بھی کر سکیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم اس انداز سے چلو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا, میں شکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا اور یہ قرآن آج ہم سے کہے یاد رکھو تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا, تم سارے اللہ کے ناشکرے بن جاؤ, تم سارے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاؤ. تم بھی اور زمین میں جتنے ہیں سارے اہل پاکستان ہو, اہل یورپ ہو, امریکہ ہو, فرانس ہو, سارے مل کر خدا کے ناشکرے بن جاؤ, اللہ کے نافرمان بن جاؤ. اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار بننے کی بجائے اس پہ ناشکری کرنے لگ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی نہیں فرق پڑنے والا, میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ان اللہ غنی, اللہ تو غنی ہے بے پرواہ, اسے تمہارے شکر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم شکر ادا کرو گے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تم ناشکری کرو گے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تم سارے مل کر بھی اللہ کے ناشکرے بن جاؤ. فإن اللہ غنی, اللہ بے پرواہ ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں. اور حمید وہ پھر بھی تعریفوں والا, ایک بندہ بھی اس کا نام نہ لے, ایک بندہ بھی اس کی تعریف نہ کرے, ایک شخص بھی الحمدللہ نہ کہے, اللہ پھر بھی تعریفوں والا. تو تعریف اللہ کی تعریف کرنے کے محتاج تم ہو, شکر ادا کرنے کی ضرورت تمہیں ہے. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو.
اللہ کو اس بات کی محتاجگی نہیں ہے کہ تم اس کے گن گاؤ، تم محتاج ہو کہ تم اللہ کی تعریفیں کرو گے، اللہ کے گن گاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرو گے، تمہاری نعمتیں قائم بھی رہے گی اور بھی زیادہ بڑھے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی موقع پہ انسان یہ نہ سوچے یار میرے پاس بڑا چیز نہیں، میں بڑا بد نصیب، میں بڑا بد قسمت، ایسا ہر کس نہیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ سوچ آتی کب ہے؟ جب انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اور اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو کبھی بھی یہ سوچنا، اگر ایک آدمی کے پاس اپنا ایک کنال کا مکان ہے تو وہ 10 مرلے والے کو دیکھے، 10 مرلے والا 5 مرلے والے کو دیکھے، 5 والا 1-2 مرلے والے کو دیکھے، 1-2 مرلے اپنے رکھنے والا کرایہ دار کو دیکھے، تو نعمت کا شکر دل کے اندر پیدا ہوگا، نعمت کی شکر اور قدر دل کے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوگا کہ کرایہ دار جو ہے وہ کسی 1-2 مرنے والے کو دیکھے تو اس کے دل کے اندر اپنے مقام کی بھی ناشکری آئے گی۔ 1-2 مرنے والا 5 مرنے والے کو دیکھے گا تو اپنے 1-2 مرنے کی بھی ناشکری آئے گی، اور 5 مرنے والا 10 مرنے والے کنال والے کو دیکھے گا تو اپنے گھر کی نعمت کی ناشکری دل میں پیدا ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اللہ کا شکر دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام حضرات سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص اس نیت سے پڑھ لیں کہ پاکستان کے بنتے وقت اس کی تحریک میں، آزادی کی تحریک میں جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، اللہ نے ان کو توفیق بخشی، شہادتوں کی انہوں نے جو ہے جاب دیے، اللہ پاک ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے اور ان کے سارے ثواب کے لیے قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك على التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اللہ پاک جو پاک کلام پڑھا گیا جو درس قرآن ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ پاک اس کا مکمل اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃ نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام شہداء، بالخصوص شہداء احد، شہداء بدر، شہداء کربلا، اور خاص طور پہ اللہ پاک تحریک پاکستان کے شہداء، اے اللہ پاک سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. میں تحریک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما.
بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، نعمت آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کو انگریز اور انگریز کی باقیات سے نجات عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما۔ جو لوگ جو علماء جو جماعتیں اس کے لیے خوش ہیں، اللہ ان کو بھرپور یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو لوگ اس وقت عزیز ملک پاکستان کو سیکولر اور لبرل اور بے حیا بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اس کی بدبخت ہے، ملک و ملت کے دشمن ہیں، اے اللہ پاک ایسے دشمنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیرا شکر ہے آج وطن عزیز ملک پاکستان آزاد ہے۔ آزادی کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا